سورۃ آل عمران آیت نمبر 61۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یغل، وہ خیانت کرے، ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامت، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ یوم ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت ایک سرخ رنگ کی روئی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن اموال غنیمت میں سے گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا شاید چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لی ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آیت بھی غزوہ احد سے متعلق ہے، جب ابتدا میں اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے تو سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اب درہ چھوڑ کر لوٹ مار حاصل کرنے میں شامل ہو جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموال غنیمت میں ہمارا حصہ ہی نہ لگائے۔ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ نبی سے ایسی ناانصافی یا خیانت ممکن نہیں، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین ہوتا ہے۔ بدزنی سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی علیحدہ نہیں کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں، جبکہ میں آسمان والے اللہ تعالیٰ کا امین ہوں اور میرے پاس صبح شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمد اپنی پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں کہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے۔ آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں نے عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا۔ خالد بن ولید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن نہ اڑاؤں، مگر آپ نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ گویا اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم اور صدقات کو تقسیم کرنے کی کوئی مصلحت سامنے رکھتے ہیں یا قوم یا رفع عامہ کے لیے کچھ حصہ بیت المال میں جمع کریں یا کسی وجہ سے تقسیم غنائم میں دیر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہیں ہرگز اس قسم کی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی سے متعلق ایسی بدگمانی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایسے ہی موقع پر مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانی ڈالا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی بدگمانیوں سے قوم میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ملت کا شرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا انجام بغاوت ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس معاملے میں بالخصوص اور عام حالات میں بھی بدزنی سے اجتناب کا تاکیدی حکم ہے۔ یہاں لفظ آتا آپ کا غل۔ غل کے بہت سے معنی ہیں۔ غل کا معنی دراصل ایسے خزانے سے چوری کرنا ہے جو سب کی مشترکہ ملکی ہو، تو لہٰذا اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی۔ پھر غل کا لفظ دل میں کدورت، بغض اور عناد کو چھپائے رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ اس مناسبت سے بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد اس کے دل میں کچھ کدورت باقی رہ جائے۔ تو دونوں چیزوں کو اپنے دل میں اچھی طرح سمائیں، دماغ میں سمائیں اور سمجھیں اس بات کو کہ اگر کوئی ادارے کا سربراہ دینی ادارہ ہے یا فلاحی ادارہ ہے، رفع عامہ کا کام ہے، تو اس میں اگر دیر ہو رہی ہے مال بانٹنے میں، تقسیم میں، تو بدگمانی مت پھیلائیں،
اس پہ کوئی اور کام بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی مصلحت کے تحت یا بعض مصروفیت کے تحت اس کام کو بھی وہ سائڈ پہ رکھے ہوئے ہے، لیکن ہم بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ سے آئی تھی اور وہ سٹور میں رکھ دی گئی ہے اور شاید اپنے چاہنے والوں کو دی جائے گی. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فردن بھی اور معاشرے میں بھی اس چیز کو روکنا چاہیے. مسلمانوں کے مشترکہ اموال میں سے کوئی چیز چرانا یا اس میں خیانت کرنا، جو کہ غل کا لغوی مفہوم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو ملا نہیں، بس اونٹ، بکریاں اور کپڑا وغیرہ تھا. ایک شخص رافع بن زائد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفہ دیا تھا جس کا نام مدعم تھا. اس کے بعد آپ وادی القرا کی طرف بڑھے. وہاں پہنچنے پر مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہوگی. لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک کملی چرائی تھی جو آگ کا شعلہ بن کر اس کی گردن پہ لپٹ رہی ہے. جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم انہیں داخل نہ کرواتے یعنی جمع نہ کرواتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے. استغفر اللہ. اب یہاں آپ دیکھیں کہ کتنا تفصیل سے مال غنیمت کے بارے میں، جو کہ مشترکہ مال ہوتا ہے، اور آج کل بھی جیسے سوشل ورک ہوتا ہے اور اس میں مشترکہ چیزیں آتی ہیں. پھر ملک میں کئی دفعہ کوئی کرائسس آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ، تو بعض ممالک بہت کچھ بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا وہ اس میں سے ہتھیار لیتا ہے. مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہیں ہوں یا رفاع عامہ کے جو مشترکہ جگہ ہوتی ہیں ان کی اموال میں ہزارہا لوگوں کا حق ہوتا ہے یا بہت سے لوگوں کا چندہ ہوتا ہے، مل کے یہ چیز اکٹھی کی جاتی ہے. تو ایسی چیز سے، اس کو اٹھانے سے، اس کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. احادیث میں بھی بہت کچھ اس کے بارے میں سخت وعید ہے. مسند احمد کی حدیث میں کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے. اگر وہ ایک ہاتھ زمین میں ناحق اپنی طرف کر لے گا، ایک ہاتھ بھی، تو 7 زمینوں کا توق اس سے پہنایا جائے گا. اب دیکھ لیں کہ کس طرح لوگ دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ایک لمحے کو نہیں ڈرتے کہ ہمیشہ کا عذاب اپنے گردن میں لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے ہم حاکم بنائیں، اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو شادی کر سکتا ہے، اس کے سوا کچھ اور لے گا تو خائن ہوگا. یہ حدیث ابو داؤد میں بھی دیگر الفاظ میں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تم میں سے ایسے شخص کو پہچانتا ہوں جو چلاتی ہوئی بکری کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا اور میرا نام لے کر مجھے پکارے گا. میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس تجھے کام نہیں آ سکتا، میں تو پہنچا چکا تھا. اس سے بھی میں پہچانتا ہوں جو اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے گا اور وہ جو بول رہا ہوگا اور یہ بھی کہے گا اے محمد، اے محمد. میں کہوں گا میں تیرے لیے اللہ کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تبلیغ کر چکا ہوں. اور میں اسے بھی پہچانوں گا جو اس طرح گھوڑے کو لادے ہوئے آئے گا، جو انہنا رہا ہوگا، وہ بھی مجھے پکارے گا اور میں کہہ دوں گا میں تو پہنچا چکا تھا، آج کچھ کام نہیں آ سکتا. اور اس شخص کو بھی پہچانتا ہوں جو کھالے لیے ہوئے حاضر ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا محمد، یا محمد. میں کہوں گا کہ اللہ کے پاس میں تمہارے نفع کا اختیار نہیں رکھتا، حق اور باطل میں تمہیں بتا چکا ہوں. یہ حدیث آپ کو سیر 7 میں بھی ملے گی. مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازداد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جسے ابن البستیہ کہتے ہیں. جب یہ زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو کہنے لگے یہ تو تمہارا اور یہ مجھے تحفے میں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یہ تمہارا اور یہ ہمارے تحفے کا. یہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے، پھر دیکھتے کہ انہیں تحفے کون دیتا ہے. کتنی گہری بات ہے نا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے چیز لے گا وہ قیامت کے دن سے گردن پہ اٹھائے ہوئے لائے گا. اونٹ تو چلا رہا ہوگا، گائے بھی بول رہی ہوگی، بکری بھی چیخ رہی ہوگی. پھر اپنا ہاتھ اس قدر بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی صحابہ کہتے ہیں ہمیں نظر آنے لگی اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں پہنچا دی.
ساری باتیں ہم تک آ گئی، اس لیے بہت کیئر کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا، جب میں چل دیا تو آپ نے مجھے بلایا، جب میں واپس آیا تو فرمایا میں نے تمہیں صرف ایک بات کہنے کے لیے بلوایا کہ میری اجازت کے بغیر تم جو کچھ لوگے وہ خیانت ہے، اور ہر خائن اپنی خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا، بس یہی کہنا تھا، جاؤ اب اپنا کام شروع کرو۔ کتنی گہری باتیں ہیں، اور ہم ہیں کہ اس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کے اداروں کے علاوہ بھی جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا ہی اس میں اپنا حصہ لے لیتا ہے اور چوری کر لیتا ہے۔ آپ اس کے اقوال کے ذریعے اس آیت کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک قول ہے اس کے بارے میں، آپ جو کچھ حکم فرماتے ہیں اس میں آپ کی نفسانی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک قسم کی خیانت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرہ ہیں۔ ایک قول ہے اس کی تفسیر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر مسلمانوں کو معاف کر دیا لیکن دل میں خفا ہیں، یہ بتلایا گیا کہ یہ کام نبیوں کا نہیں ہے، دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ، جو ایک طرح کی خیانت ہے۔ تیسرا قول ہے، نبی اپنی امت سے کچھ نہیں چھپایا کرتے، خواہ اللہ کی وحی ہو، حق اور صداقت کی باتیں ہو، مالی غنیمت کی تقسیم ہو یا کچھ اور۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نبی کی ذات ایسی نہیں کہ ان کے پاس والے خیانت کری اب عوام کے لیے، اور اس کے بارے میں یہ بھی قول ہے، خائن لوگوں کو اس میں ڈرایا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تقسیم میں وہ خیانت نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے ساتھ والے جو ہیں وہ خیانت کریں یا ساتھ والوں سے خیانت کی جائے، تو اس لیے ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، کہ ہم کم سے کم اتنے امانت دار ہوں کہ لوگ ہمارے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں اور وہ ہمارے پاس اپنی امانتیں رکھوا کے بے خوف ہو جائیں۔ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم حدیثیں سن لیتے ہیں اور واہ 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 سبحان اللہ کر لیتے ہیں، لیکن عمل میں ہم صفر ہوتے ہیں۔ عمل میں لانا چاہیے، قرآن عمل کی پکار ہے، اور ایک پرفیکٹ مسلمان بننا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں، اس کی کوالٹیاں دیکھ کر، اس کی خوبیاں دیکھ کر۔ تو مسلمان آپ جو کچھ کہتے ہو اس کو نہیں وہ اہمیت دیتے، لیکن جو کچھ آپ کرتے ہو نا اس کو اہمیت دیتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ۔ اور ہمارے کیا عمل ہے؟ خیانت، جھوٹ، بدعہدی، غیبت، ٹو، ظلم، دوسروں کی زمینیں ہتھیار لینا، بچیوں کو وراثت میں حق نہ دینا، ہر طرف ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر مسلمان بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔